أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللہ تعالیٰ کے اپنے بندے پر اپنی رحیمیت کے جلوے دکھانے کے مختلف طریقے ہیں۔ کبھی بخشش طلب کرنے والوں کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولتے ہوئے ان کی بخشش کے سامان قائم فرماتا ہے، انہیں نیکیوں کی توفیق دیتا ہے۔ کبھی اپنے بندے کو یہ احساس دلاتا ہے کہ تمہارے میرے سے میری رحمت کی طلب بھی میری مہربانی سے ہے۔ اگر میرا فضل نہ ہوتا تو میری رحمت کی طلب کا تمہیں خیال نہ آتا۔ میری صفت رحمانیت کے تمہارے دل میں احساس کے بڑھنے سے تم میری طرف جھکے ہو، اور کیونکہ یہ ایمان والوں کا شیوہ ہے کہ انہیں یہ احساس کرتے ہوئے جھکنا چاہیے کہ کتنے انعامات اور احسانات سے اللہ تعالیٰ ہمیں نواز رہا ہے، اس احساس کے زیر اثر تم جھکے ہو اور میری رحمیت سے حصہ پایا ہے۔ بس اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھو کہ میرے فضلوں کو سمیٹنے کے لیے مجھے پکارتے رہو، کیونکہ یہی چیز ہے جو تمہیں نیکیاں کرنے کی طرف مائل رکھے گی۔ کبھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت کو حاصل کرنے کے لیے میرے راستے میں جہاد کرنا اور میری خاطر ہجرت کرنا ضروری ہے، جس سے میری رحمت کے دروازے تم پر واہ ہوں گے، کھلیں گے۔ کبھی فرماتا ہے کہ نماز پڑھنے والے، صدقہ دینے والے میری رحیمیت کے نظارے اس دنیا میں بھی دیکھیں گے اور اگلے جہان میں بھی۔ پھر مومنوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو صالح اعمال تم بجا لاتے ہو اس کے نیک نتائج تم اس جہان میں بھی دیکھو گے اور آئندہ کی زندگی میں بھی۔ غرض بے شمار ایسی باتیں ہیں جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمیت سے ایک مومن حصہ پاتا ہے، اور ایک مومن کی نشانی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمیت سے زیادہ حصہ لے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت یہ صفت ہی ہے جو مومن اور غیر مومن میں فرق کرنے والی ہے۔ ایک مومن کی ہی یہ شان ہے کہ جب اللہ کے آگے جھکتا ہے تو اس سے روحانی اور مادی انعاموں اور اس کی رضا کا طلبگار ہوتا ہے، اور پھر وہ اس کو ملتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دوسری قسم رحمت کی وہ ہے جو انسان کے اعمال حسنہ پر مترتب ہوتی ہے، کہ جب وہ تضرع سے دعا کرتا ہے تو قبول کی جاتی ہے، اور جب وہ محنت سے تخم ریزی کرتا ہے تو رحمت الہی اس تخم کو بڑھاتی ہے، یہاں تک کہ ایک بڑا ذخیرہ اناج کا اس سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر غور سے دیکھو تو ہمارے ہر ایک عمل صالح کے ساتھ، خواہ وہ دین سے متعلق ہے یا دنیا سے، رحمت الہی لگی ہوئی ہے، اور جب ہم ان قوانین کے لحاظ سے جو الہی سنتوں میں داخل ہیں کوئی محنت دنیا یا دین کے متعلق کرتے ہیں تو فی الفور رحمت الہی ہمارے شامل حال ہو جاتی ہے اور ہماری محنتوں کو سرسبز کر دیتی ہے۔ بس یہ امتیاز ہے ایک مومن اور غیر مومن میں کہ مومن دین اور دنیا کے انعامات کے لیے اللہ تعالیٰ کو اس کی رحیمیت کا واسطہ دیتے ہوئے اس کے آگے جھکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قوانین الہی کے مطابق انعاموں کو حاصل کرنے کے لیے اور رحیمیت سے حصہ پانے کے لیے دعا کے ساتھ ان اسباب اور قوا کو بھی کام میں لانا ہوگا جو کسی کام کے لیے ضروری ہیں۔ پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ وغیرہ ہیں۔ یہ اس وقت اللہ کے حضور قبولیت کا درجہ رکھنے والے ہیں اور اس کی رحیمیت کے معجزات دکھانے والے ہوں گے جب دوسرے اعمال صالحہ کی بجاوری کی طرف بھی توجہ ہوگی، اور یہی ایک مومن کا خاصہ ہے کہ وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے والا ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحیمیت کے صدقے اس کے انعاموں کا طلبگار ہوتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فیض رحیمیت اس شخص پر نازل ہوتا ہے جو فیوز مترقبہ کے حصول کی کوشش کرتا ہے، ایسے فیض اٹھانے کی کوشش کرتا ہے جن کی خواہش اور انتظار ہو اس کو۔ اس لیے یہ ان لوگوں سے خاص ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے رب کریم کی اطاعت کی، جیسے اللہ تعالیٰ کے اس قول وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا میں تصریح کی گئی ہے، یعنی وہ مومنوں کے حق میں بار بار رحم کرنے والا ہے۔ بس ایک تو یہ ہے کہ اطاعت شرط ہے ایمان کے ساتھ، اور اطاعت اس وقت حقیقی اطاعت ہوگی جب ہر قسم کے اعمال صالحہ بجا لانے والا ہوگا ایک مومن، اور ایمان میں پھر مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بھی اس طرح توجہ دلاتا ہے کہ ایک دفعہ جب تمہیں اللہ نے ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دی تو پھر اس ایمان کی حفاظت بھی تم نے کرنی ہے۔ اپنی عبادتوں کو بھی زندہ کرو، تمام حقوق اللہ بجا لاؤ، اور دوسرے نیک اعمال بجا لاتے ہوئے حقوق العباد کی طرف بھی توجہ رکھو۔ اور یہ ہر دو قسم کے اعمال اس وقت
تم بجا لانے والے ہو سکتے ہو جب اللہ تعالیٰ کا خوف تمہارے دل میں ہوگا، ایک فکر ہوگی کہ میں نے عبادت کی طرف بھی توجہ دینی ہے، اور ہر دو حقوق ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس کی مدد حاصل کرنی ہے، کیونکہ اگر اس کی مدد شامل حال نہیں ہوگی تو نیک کاموں اور صالح اعمال کی انجام دہی نہیں ہو سکتی، اور جب یہ صورتحال ہوگی تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بہت قریب ہوتا ہے، ان پر رحمت سے توجہ فرماتا ہے، ان کو نیکیوں پر قائم رکھتا ہے اور ہر قسم کے فتنہ و فساد سے بچاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خوفا وطمعا إِنَّ رحمة اللَّهِ قریب من المحسنین۔ اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ اور اسے خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے رہو، یقیناً اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے لیے احسان کرنے والوں کے قریب رہتی ہے۔ تو یہ ہے مومن کی نشانی کہ قومی طور پر بھی اور ذاتی طور پر بھی ایسی کوئی بات نہ کرو جس سے معاشرے میں فساد پھیلنے کا اندیشہ ہو۔ اگر ایسے حالات دیکھو جو پریشان کن ہوں اور تمہارے اختیارات سے باہر ہوں تو دعاؤں میں لگ جاؤ، اور جب ایک مومن اللہ تعالیٰ کو اس سے اللہ تعالیٰ سے رحم کی امید رکھتے ہوئے اور فتنہ و فساد سے بچتے ہوئے اس کو پکارے گا، بشرطے کہ وہ خود بھی، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے، کہ تمام شرائط اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کی پوری کر رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر توجہ کرتے ہوئے ان کی دعاؤں کو سنتا ہے، اور ایسے ذرائع سے اس کی رحمت نازل ہوتی ہے کہ حیرانی ہوتی ہے، ایک انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ محسنین وہ لوگ ہیں جو حقوق العباد ادا کرنے والے ہیں اور حقوق اللہ بھی ادا کرنے والے ہیں اور اس طرح پوری توجہ دینے والے ہیں۔ اس فساد کے زمانے میں جس میں سے آج دنیا گزر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم احمدیوں پر یہ کس قدر احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے اس احسان اور انعام کا کبھی بھی بدلہ نہیں اتارا جا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ بھی احسان ہے، احسانوں پر احسان کرتا چلا جاتا ہے، کہ فساد نہ کرنے والوں اور اس کی عبادت کرنے والوں کو محسنین میں شمار فرما رہا ہے اور ان کی دعائیں سننے کی تسلی فرما رہا ہے۔ بس یہ جو اتنا بڑا اعزاز ہے ہمیں مل رہا، تو یہ کوئی عام محسنین والا اعزاز نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور اسی طرح اس کی بجاوری کرتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں، یا کم از کم خدا تعالیٰ انہیں دیکھ رہا ہے۔ نماز کی حالت میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری یہ حالت ہونی چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے اسے دیکھ رہے ہو، یا کم از کم اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بس جب یہ حالت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی رحمت کے دروازے ایک مومن پر کھلیں گے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
میرے راستے میں جہاد کرنے والے، میری خاطر قربانیاں کرنے والے اور میری خاطر ہجرت کرنے والے، یہ لوگ جو ہیں یہ بھی ایسے لوگ ہیں جو میرے قریبیوں میں سے ہیں، جو میری رحمت سے وافر حصہ پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ایمان کے ساتھ شرط رکھی ہے ہجرت کی اور جہاد کی، اور یہ چیز پھر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید دلاتی ہے۔ یہاں ہجرت سے صرف ایک جگہ کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، کہ اس لیے ہمیں چھوڑنا پڑا کیونکہ نیکیوں کو بجا لانے میں رکاوٹ پیدا ہو رہی تھی کسی خاص جگہوں پر یا شہروں میں یا ملکوں میں، جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔ بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نفس کی خواہشوں کو بھی چھوڑنے والے لوگ ہیں، وہ بھی اس زمرے میں شامل ہیں، اپنے نفس کو قربان کرنے والے ہیں، اپنی برائیوں کو ختم کر کے نیکیوں پر قائم ہونے والے ہیں۔ بس ان مغربی ممالک میں آنے والے جو ہیں ان کو بھی اس طرح توجہ رکھنی چاہیے کہ اگر حالات کی وجہ سے اپنے ملکوں کو چھوڑنا پڑا ہے تو صرف اس بات پر خوش نہیں ہو جانا چاہیے کہ باہر آ کر ہمارے حالات اچھے ہو گئے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حصہ لینے کے لیے اپنی حالتوں کو بدلنے کی بھی ضرورت ہے، اپنے نفس کی بدیوں کو باہر نکال کر ان میں نیکیوں کو داخل کرنے کی ضرورت ہے، تب یہ ہجرت مکمل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا ہے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، اپنی عبادتوں کے معیار بلند کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اس جہاد میں شامل ہونے کی ضرورت ہے جو اللہ تعالیٰ کے اس پاک دین کا پیغام پہنچا کر ہم نے کرنا ہے۔ اس جہاد کے لیے مالی قربانیوں کی ضرورت ہے، اور یہ مالی قربانیوں کا جہاد ہر احمدی جہاں بھی دنیا میں ہے اس کا ہمیشہ ایک طرح امتیاز رہا ہے۔ یہاں آ کر کشائش پیدا ہو جانے کے بعد اس طرف سے بے پرواہ نہیں ہو جانا چاہیے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ایک احمدی کو جو جسمانی ہجرت کا موقع دیا ہے، عطا فرمایا ہے، اسے اس ہجرت کی وجہ سے اپنے نفس کی اصلاح کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، تاکہ پہلے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے والے بن سکیں، اور فی زمانہ وقت اور مال کی قربانی کی طرف جو بلایا جاتا ہے جماعت کو ضرورت پڑتی ہے، اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں یہ ان مومنین کی قربانیاں ہی تھیں جنہوں نے قرون اولیٰ میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جذب کیا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سمیٹنے کے لیے ان صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کوشش کی، ملک بدر ہوئے، مالی نقصانات برداشت کرنے پڑے، جہاد کرنا پڑا، سب کچھ ہوا،
اور پھر ان قربانیوں میں تو ایسے پھل لگے کہ آج ہم دیکھ کر حیران ہوتے ہیں. انہوں نے اپنے نفس کی بھی اصلاح کی، اپنی برائیوں کو ترک کیا، نیکیوں کو اختیار کیا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اعلیٰ قربانیاں دیں. بس ہم میں سے آج بھی وہی لوگ خوش قسمت ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جذب کرنے والے ہیں جو اس اصول کو سمجھے ہوئے ہیں. بس اللہ تعالیٰ جیسا کہ فرماتا ہے وہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اگر ہم اپنی غلطیوں کا احساس کرتے ہوئے اس کے آگے جھکنے والے اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے قربانی اور کوشش کرنے والے ہوں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حصہ پانے والے ہوں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسی کوشش کو کبھی ضائع نہیں کرتا جو نیک نیتی سے اس کی خشیت دل میں رکھتے ہوئے اس کی خاطر کی جائے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عادت الہیہ اسی طرح پر جاری ہے کہ وہ اس کی کوششوں کو ضائع ہونے نہیں دیتا بلکہ ان تمام کوششوں پر ثمرات حسنہ مترتب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر رحمدی کو اپنی رحیمیت سے ہمیشہ حصہ دیتا چلا جائے اور ایسی ثمر آور کوشش کرنے والا ہو ہر رحمدی، اس کو ایسی توفیق دیتا رہے جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کا باعث بنتی رہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں تیسری قسم فیضان کی فیضان خاص ہے. اس میں اور فیضان عام میں یہ فرق ہے کہ فیضان عام میں مستفیض پر لازم نہیں کہ حصول فضول کے لیے اپنی حالت کو نیک بناوے. جو اللہ تعالیٰ کی فیض ہیں اس میں دو قسم کے فیض ہیں، ایک خاص اور ایک عام. عام تو رحمانیت کی صورت میں ہے اور خاص رحیمیت کی صورت میں. فرمایا کہ رحمانیت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ضرور نیکیوں کو اختیار کرنا ہے اور اپنی حالت کو بدلنا ہے، لیکن فرمایا حصول فضول کے لیے اپنی حالت کو نیک بناوے اور اپنے نفس کو حجب ظلمانیہ سے نکالے، یعنی جو چھپا ہوا ہے اندھیرے میں اس چیز سے باہر نکال لے، یا کسی قسم کا مجاہدہ اور کوشش کرے، بلکہ اس فیضان میں خدا تعالیٰ آپ ہی ہر یک روح کو اس کی ضروریات جس کا وہ حسب فطرت محتاج ہے عنایت فرماتا ہے اور بن مانگے اور بغیر کسی کوشش کے مہیا کر دیتا ہے. لیکن فیضان خاص میں جہد اور کوشش اور تزکیہ قلب اور دعا اور تضرع اور توجہ اللہ اور دوسرا ہر قسم کا مجاہدہ جیسا کہ موقع ہو شرط ہے. رحیمیت حاصل کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، اپنے دلوں کو صاف کرنا پڑتا ہے، دعاؤں کی طرف توجہ دینی پڑتی ہے، اور صرف سطحی قسم کی دعائیں نہیں، انتہائی تضرع اور عاجزی سے گڑ گڑاتے ہوئے اس کے سامنے جھکنا ہے اور پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ دینی ہوگی. اور پھر اس کے علاوہ جو بھی مجاہدہ کسی بھی کام کے کرنے کے لیے ضروری ہے اس کو اختیار کرنا ہوگا. فرمایا اور اس کا فیضان وہی پاتا ہے
جو ڈھونڈتا ہے، جو ڈھونڈے گا اس کو اللہ تعالیٰ کا فیضان ملے گا، اور اسی پر وارد ہوتا ہے جو اس کے لیے محنت کرتا ہے۔ اور اس فیضان کا وجود بھی ملاحظہ قانون قدرت سے ثابت ہے، کیونکہ یہ بات نہایت بدیہی ہے کہ خدا کی راہ میں صحیح کرنے والے اور غافل رہنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش کرنے والے ہوں اور ایسے لوگ جو غافل بیٹھے ہوں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے، وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ بلا شبہ جو لوگ دل کی سچائی سے خدا کی راہ میں کوشش کرتے ہیں اور ہر یک تاریکی اور فساد سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، ایک خاص رحمت ان کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اس فیضان کی روح سے خدا تعالیٰ کا نام قرآن شریف میں رحیم ہے، اور یہ مرتبہ صفت رحیمیت کا بوجہ خاص ہونے اور مشروط بشرائط ہونے کے مرتبہ صفت رحمانیت سے مؤخر ہے، یعنی بعد میں آیا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اول صفت رحمانیت ظہور میں آئی، پھر بعد اس کے صفت رحیمیت ظہور پذیر ہوئی۔ بس اسی ترتیب کے لحاظ سے سورہ فاتحہ میں بھی صفت رحیمیت کو صفت رحمانیت کے بعد میں ذکر فرمایا اور کہا الرحمن الرحیم، اور صفت رحیمیت کے بیان میں کئی مقامات پر قرآن شریف میں ذکر موجود ہے، جیسا کہ ایک جگہ فرمایا ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، پہلی میں مثال دیا ہے، یعنی خدا کی رحیمیت صرف ایمانداروں سے خاص ہے، جس سے کافر کو یعنی بے ایمان اور سرکش کو حصہ نہیں۔ اس جگہ دیکھنا چاہیے کہ خدا نے کیسے صفت رحیمیت کو مومن کے ساتھ خاص کر دیا، لیکن رحمانیت کو کسی جگہ مومنین کے ساتھ خاص نہیں کیا، اور کسی جگہ یہ نہیں فرمایا کہ کانا بالمومنین رحمانا، بلکہ جو مومنین سے رحمت خلق متعلق ہے ہر جگہ اس کو رحیمیت کی صفت سے ذکر کیا ہے۔ پھر دوسری جگہ فرمایا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یعنی رحیمیت الہی انہی لوگوں سے قریب ہے جو نیکوکار ہیں۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا ہے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور خدا کے لیے وطنوں سے یا نفس پرستیوں سے جدائی اختیار کی اور خدا کی راہ میں کوشش کی، وہ خدا کی رحیمیت کے امیدوار ہیں، اور خدا غفور اور رحیم ہے، یعنی اس کا فیضان رحیمیت ضرور ان لوگوں کے شامل حال ہو جاتا ہے کہ جو اس کے مستحق ہیں، کوئی ایسا نہیں جس نے اس کو طلب کیا اور نہ پایا۔ یہاں یہ جو آیت ہے سورہ بقرہ کی ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ ہے، اس سے من میں یاد آئی خلیفہ مسیح ثانی نے بھی لکھی ہے، واقعہ لکھا ہے حدیث کا، لیکن مجھے اس سے خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ کو بھی جماعت میں بہت مقام تھا، اور جو صحابہ کی اولاد ہیں جب بھی کبھی کوئی تعارف کرانے لگے تو ضرور کراتے ہیں کہ میرے نانا یا دادا صاحب بھی تھے۔ تو یہ جو ان کا صحابی ہونا تھا، یہ ان اولادوں کو یہ احساس دلانے والا ہونا چاہیے کہ جس طرح انہوں نے اپنے نفس کو بھی کچلا، ہجرت کا حق ادا کیا، اپنے گھروں باروں کو بھی چھوڑا، ہجرت کا حق ادا کیا، قربانیاں بھی کیں، وہ اس مقام کو ہم نے قائم رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایک واقعہ جس کو میں ذکر کر رہا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پہ گئے ایک دفعہ، تو وہاں کچھ نوجوان جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے ان کے قریب بیٹھے ہوئے تھے،
اتنے میں ایک صحابی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لائے تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ذرا پیچھے ہٹ جاؤ ان نوجوانوں کو کہ یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. خیر وہ پیچھے ہٹ گئے. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور صحابی تشریف لائے. حضرت عمر نے ان نوجوانوں کو پھر پیچھے ہٹا دیا. ہوتے ہوتے وہ دو جوتیوں کے پاس چلے گئے اور وہاں جب پہنچے تو اچھے خاندانوں کے تھے وہ سارے. آنکھوں میں ان کے آنسو آ گئے کہ یہ ہمارے سے ذلت کا سلوک ہوا ہے، اور باہر نکل گئے. باہر جا کر باتیں کرنے لگے کہ یہ تو ہمارے ساتھ آج بہت برا ہوا ہے. ان میں سے ایک زیادہ بہتر ایمان لانے والوں میں سے تھا. اس نے کہا کہ جو بھی ہوا یہ ہمارے باپ دادا کا قصور ہے کہ جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، اور آج ان کی وجہ سے ہمیں یہ ذلت اٹھانی پڑی. بہرحال ایک مقام ہے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو خیر انہوں نے کہا اس کا کیا علاج کیا جائے. انہوں نے کہا کہ حضرت عمر سے ہی پوچھتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ آج ہمارے سے یہ سلوک ہوا ہے. حضرت عمر نے کہا کہ میں مجبور تھا، میں تمہارے خاندانی حالات اور وجاہت سب کچھ جانتا ہوں، لیکن صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اتنی قربانیاں دی ہوئی ہیں، ہجرت بھی کی، جہاد میں شامل ہوئے، ان کے مقابلے میں تمہاری حیثیت نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں ہمیں بھی سمجھ آ گئی یہی بات ہے، لیکن اس کا علاج کیا ہے. اب حضرت عمر کو یہ سارے حالات کا پتہ تھا کہ بڑے اچھے خاندان کے لوگ ہیں یہ لوگ، ان کے باپ دادا نے بعض حالات میں مسلمانوں کی مدد بھی کی ہوئی ہے. حضرت عمر بھی بڑے جذباتی ہو گئے. بولا نہیں گیا آپ سے. آپ نے شام کی طرف اشارہ کر کے کہا ادھر جاؤ. وہاں جنگ ہو رہی تھی اس زمانے میں. تو بہرحال وہ 7 نوجوان تھے، چلے گئے اور وہیں اس جنگ میں شامل ہوئے. ملک سے ہجرت بھی کی اور جہاد بھی کیا اور شہادت حاصل کی. تو مقام پایا جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا ہے. تو کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ صحابہ نے جن کی نسلیں ہیں، پرانے خاندان جو ہیں، ابتدائی خاندانوں میں سے، ان کو میں کہنا چاہتا ہوں جو صحابہ کی اولادیں ہیں، انہوں نے قربانیاں دیں، انہوں نے مقام پایا. اب ہم میں صحابہ میں سے تو کوئی نہیں ہے. صرف اتنا کہہ دینا کہ ہم صحابی کی نسل میں سے ہیں کافی نہیں ہوگا. اگر اس زمانے میں بعد میں آنے والے اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے جہاد بھی کریں گے اور ہجرت بھی کریں گے تو وہ آپ لوگوں سے کہیں آگے نہ بڑھ جائیں. اس لیے اس پر توجہ رکھیں اور آپ کے بڑوں نے جو قربانیاں کیں اور جس مقام کو پایا اس کو قائم رکھنے کی اگلی نسلوں میں بھی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے دل میں اس کی سچی طلب اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی ہمیشہ خواہش پیدا، نہ صرف خواہش پیدا ہوتی رہے بلکہ توفیق بھی ملے عمل کرنے کی. اپنے نفسوں کے خلاف جہاد کرنے والے بھی ہوں اور اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے قربانیاں کرنے والے بھی ہوں ہم، تاکہ اس کی رحیمیت سے ہمیشہ فیض اٹھاتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله